یہ لشکر کے لشکر کیسے پڑے ہیں، یہ خیام کیسے لگے ہوئے ہیں، یہ گھڑ سوار کیسے نظر آ رہے ہیں، یہ سپاہی کیسے کہاں اماں حیران میں بھی ہوں کہ یہ مجمع کہاں سے آ گیا 17 دن میں۔ جب ہم لوگ گئے تھے تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا، ویرانہ تھا۔ میں جاتا ہوں، ابھی پتہ لگا کے آتا ہوں، بیٹا گیا واپس آیا، ماں نے پوچھا بیٹا کیا ماجرا ہے؟ کہا اماں آپ نے مسلمانوں کے نبی محمد کا نام سنا ہے؟ کہاں نام سنا ہے؟ کہا اور ان کا ایک بھائی اور داماد علی تھا؟ کہا ارے میں نے تو کوفے میں ان کا خطبہ سنا ہے جب وہ خلیفہ وقت تھے۔ کہا اور نبی کی ایک بیٹی فاطمہ تھی؟ کہا ہمیں معلوم ہے کہ نبی کی ایک بیٹی فاطمہ تھی۔ کہا اس کا ایک بیٹا حسین ہے؟ کہاں بڑا حسن ہے، اس کی شہادت ہو گئی۔ کہا چھوٹا حسین ہے؟ کہاں؟ کہا وہی حسین یہاں نرغہ آدھا میں گھرا ہوا ہے۔ کہا بیٹا یہ عجیب بات تم نے بتائی، نبی کا نواسا حسین کس نے گھیرا ہے؟ کون لوگ ہیں؟ کیا کافر ہیں جو حسین کے گرد ہیں؟ کہا نہیں اماں عجیب ماجرا ہے، حاکم وقت ہے، اس کا لشکر ہے، سب مسلمان ہیں۔ کا مسلمان ہیں اور اپنے نبی کے نواسے کو گھیر لیا ہے، چاہتے کیا ہیں؟ کا قتل کر دینا چاہتے ہیں، یہ خبر ہم نے سنی ہے۔ کا بیٹا اگر فاطمہ کا بیٹا خطرے میں ہے تو اب بارات کیسی؟ میرے دل میں اس بی بی کی محبت ہے، میں نے دیکھا تو نہیں لیکن یہ سنا ہے کہ اپنے بچوں کو بہت دکھوں کے ساتھ پالا ہے، چکی پیس پیس کر بچے پالے ہیں۔ بیٹا اب میں نہیں جاؤں گی، اب کیسی بارات، کیسی شادی اور کیسا تیرا صحرا۔ اے بیٹا بارات سے کہو کوفے واپس جائے اور اپنی زوجہ کی اماری لے کر اس طرف چلو۔ راستے میں کہتا ہوا چلا بیٹا، کہ اماں یہ بھی سنا ہے کہ حسین اکیلے نہیں ہیں، حسین کی بہن زینب بھی یہی ہے۔ کہ یہ کیا کہا بیٹا؟ یہ کیا کہا؟ جاؤ جا کے حسین سے ملو، سلام کرو، ہمارا سلام کہو اور یہ کہنا کہ ہمیں شہزادی زینب تک پہنچا دو، ہم نے کوفے میں ایک بار زیارت کی تھی، بہت دن گزر گئے، ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ 17 دن کا دولہا، ہاتھ میں مہندی لگی تھی، حسین کو جا کے سلام کیا۔ کہ کیا بات ہے، کون ہو؟ کہ میں بہبے کا لبی ہوں، میری ماں اور میری 17 دن کی دلہن میرے ساتھ ہے۔ کہ یہاں کیوں آ گئے؟ یہ تو میدان بلا ہے۔ کہ میری ماں لے کر آئی ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ ماں کی آواز آئی، فرزند رسول، اے فاطمہ کے لال، یہ میں نے غلام بھیجا ہے، اس کی خدمت کو قبول کر لو اور مجھے شہزادی زینب تک پہنچا دو۔ گھر میں تو نہ اتری وہب کی دلہن، زینب نے وہب کی دلہن کو اپنے خیمے میں اتارا۔ اے وہب کی دلہن تو بہت خوش قسمت ہے کہ زینب نے اپنے عصمت سرا میں تیری ڈولی اتاری ہے۔ 3 محرم ہو گئی، بس 4 تک ہم اصحاب کا اور 5 سے تو قیامت ہے۔ کس کس صحابی کا ذکر کروں؟ زہیر کا ذکر کروں، عابس کا، شبیب کا، ہلال بن نافع، ارے کس کا ذکر کروں؟ 72 اصحاب ہیں۔ مگر یہ صحابی عجیب ہے، اس نے تو کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، کلمہ تو اب پڑھے گا۔ کس محبت سے آیا ہے، ابھی تو دل میں کیا کیا ارمان ہے، ابھی تو دلہن لے کے گھر بھی نہیں پہنچا، ماں کے ساتھ اور زوجہ کے ساتھ قافلے میں آ گیا۔ قمری کو اور اس کی بہو کو زینب نے خیمے میں اتارا۔ ام لیلہ بھی آ گئیں، ام رباب بھی آ گئیں، ام کلثوم بھی آ گئیں، سب دلہن کو لے کے خیمے میں آئے اور وہ وقت آیا کہ لڑائی چھڑ گئی، لیکن ماں در خیمہ سے نہیں ہٹی، بار بار کہتی جاتی، اے وہب پیچھے نہ ہٹ جانا، دیکھو گھمسان کی لڑائی ہے، اے بیٹا آگے بڑھتے رہنا، جاؤ
جا کر حسین سے اجازت لو میدان جنگ کی۔ تو بار بار بیٹا کہتا اماں جب میں اجازت لینے جاتا ہوں تو حسین کہتے ہیں وہب ابھی تو تیرا بیاہ ہوا ہے، تو تو ابھی کم سن ہے، تو تو ابھی جوان ہے، تیرے دل میں تو بڑے ارمان ہیں۔ تو بے اختیار آواز دی اے حسین میں نے تو صدقہ نکالا ہے، یہ تو فاطمہ کے لال کا صدقہ ہے، میرے بیٹے کو رخصت کر دو، میرے بیٹے کو جانے دو۔ اے وہب جا اور جا کر جنگ کر۔ اب جو جنگ کے لیے چلا تو خیمے کا پردہ الٹ کر دلہن باہر آ گئی اور ایک بار دامن پکڑ لیا کہ خوب وہ فیصلہ کیا، تم تو لڑ کے مر کر جنت میں جاؤ اور یہ بتاؤ کہ زوجہ کیا کرے گی؟ ارے میں کہاں جاؤں گی؟ کہ کیا چاہتی ہے؟ کہ وعدہ کرو کہ تم وہاں جنت میں جب جنت میں جاؤ گے تو زوجہ کو بھی ساتھ لے کر جاؤ گے، مجھے لے کر جاؤ گے۔ وہب نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے بھی لے کر جنت میں جاؤں گا۔ کہا وہب قلبی کوئی نشانی تو دو، جنت میں تم مجھے پہچانو گے کیسے جب تک میں نشانی نہیں دکھاؤں گا؟ کہا میرے پاس کیا ہے یہ جملہ یاد رکھنا، ارے گھر جاتی تو منہ دکھائی ملتی، مگر راستے میں بارات رک گئی، اب کیا دولہا دیتا؟ آستین پھاڑ کر دلہن کے حوالے کیا کہ بس یہی میری نشانی ہے، جنت میں لے کر آنا تو میں پہچان کر اپنے ساتھ لے چلوں گا۔ ابھی دلہن سے باتیں کرتا تھا، ماں نے آواز دی کیا عروس کی باتوں میں دل لگ گیا؟ کیا دلہن روک رہی ہے؟ ارے وہب ٹھہرنا نہ، اس کی باتیں نہ سننا، جلدی جا۔ تو اس نے آواز دی اماں دلہن نے مجھے روکا نہیں ہے۔ تو کہا بیٹا جا، خدا حافظ، میں لڑائی دیکھ رہی ہوں، میں اپنے دودھ کا اثر دیکھوں گی۔ وہب گیا اور تلوار کھینچ کر حملہ کیا، رجس پڑھتا جاتا اور آگے بڑھتا جاتا۔ ماں تناب خیمہ کو پکڑے ہوئے بیٹے کو لڑتے دیکھ رہی تھی اور ہمت بڑھاتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی اے بیٹا آگے بڑھتے جانا، فاطمہ کے بیٹے کی نصرت کرتے جانا، ماں تیری لڑائی دیکھ۔ ایک بار بیٹا زخمی ہو کر گرا، نیزے پہ برچھی لگی، بیٹا گھوڑے سے گرا، قاتل آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر وہب کا سر کاٹا، اور بہت دیر سے قاتل دیکھ رہا تھا کہ ماں بیٹے کی لڑائی دیکھ رہی ہے۔ ایک بار وہب کا سر جسم سے الگ کر کے زلفیں پکڑ کر ماں کی طرف پھینکا کہ یہ ہے تیرا بیٹا، یہ ہے تیرا بیٹا۔ ماں دوڑی اور دوڑ کر بیٹے کے سر کو اٹھایا، مٹی چادر سے صاف کی، پیار کیا، بوسہ دیا، سینے سے لگایا اور ایک بار یہ کہہ کر پھینکا ارے یہ صدقہ ہے حسین پر سے، جو صدقہ ہے وہ مانا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ حسین کا صدقہ میدان جل